یورپ جو ہے وہ اصل میں سب سے بڑی بات ہے، یورپ جتنا بھی اکٹھا ہوا ہے، پہلے تو یہ ہے کہ ان کا اگر کوئی ریلیجن ہے بھی ہے تو سارے کرسچن ہے، ٹھیک ہے، اگر کرسچینٹی ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے مذہبی پیشوائیت کا ختم ہو چکا ہے، وہاں پہ پوپ کا جو ویٹیکن سٹی میں ہوتا ہے اس کا کوئی کردار نہیں رہا، مطلب حکومتی معاملات میں، اور دوسری جو عوامی اور سطح کے اوپر جو ڈیولپمنٹ ہے یا سائنس اور ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ یونان سے یہ چیز شروع ہوئی تھی، جو فلسفہ شروع ہوا تھا اس فلسفے کے بھی آگے جو ہے پورے یورپ اس کی لپیٹ میں آیا، جرمنی میں بھی بہت سارے فلاسفر آئے، مطلب سقراط تھا، آئنسٹائن، افلاطون، اسی طرح نیچے، ہیگل، مارکس، لینن، تو اس وجہ سے وہاں پہ اتنی اویئرنیس آئی۔ تو دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ وہ ہمیں پوری دنیا کو سپلائی کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو انہوں نے اپنی جگہ سے بنا لیا ہے۔ اور جہاں تک گلف سٹیٹ کی بات ہے، گلف سٹیٹ میں ایک بنیادی عنصر ہے، وہ آپ ذہن میں رکھیے گا، وہ اس لیے آپس میں ان کا ٹریڈ بھی ہے، آپس میں وہ بارڈر فری بھی ہے، لوگ آتے جاتے بھی ہیں، تو وہاں پہ وہ بھی ترقی کی طرف انہوں نے بھی اچھی ترقی کی ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ایک سنی سٹیٹ ہے کہ یہ سارے، ایک تو چیز ہے کہ بادشاہت ہے وہاں پہ یو اے میں، عرب میں، گلف میں، سعودی عربیہ میں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سنی سٹیٹ ہے۔ یہ ایک کامن انٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے وہ ان میں فری ٹریڈ، وہ فری بارڈر چل رہا ہے۔ آپ جہاں جہاں پہ دیکھیں گے اہل تشیع ہیں، مثال کے طور پر وہاں پہ ان کا کنفلکٹ ہے، وہاں پہ وہ بارڈر فری آپ کو کہیں نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پر ایران ہے، وہ اہل تشیع ہے، ٹھیک ہے، عرب میں تو نہیں آتا، عجم میں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ وہ ریلیشن بہت عرصہ خراب رہے۔ ابھی ریسنٹلی 6 مہینے بھی نہیں ہوئے، ابھی چائنا کی مدد سے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات جو ہے تھوڑے سے بحال ہوئے ہیں۔ اگر دوسری طرف عرب لیگ کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو لبنان نظر آتا ہے، وہاں پہ آپ کو یہ فلسطین نظر آ رہا ہے، وہ بھی اہل تشیع کی اکثریت ہے، لبنان ہے، اردن ہے، پھر آپ جائیں شام میں، شام کی صورتحال وہ بھی اہل تشیع پہ، مصر دیکھ لیں، ان ملکوں میں دیکھ لیں، ان کے ساتھ وہ کلب نہیں ہے، وہ فری ٹریڈ میں نہیں ہے، وہ اسی طرح ان کے ساتھ برتاؤ ہو رہا ہے جیسے انڈیا پاکستان کے ساتھ برتاؤ ہو رہا ہے۔ پاکستان انڈیا کا مسئلہ ہے کہ جو زمینی حقائق ہیں وہ یہاں پہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پہ ایک جو ہے مذہب نہیں ہے، بے شمار مذہب ہیں یہاں پہ، مسلم ہیں، کرسچن ہیں، سکھ ہیں، ہندو مت ہے، جین مت ہے، ٹھیک ہے، پارسی ہیں، بہت سے مذاہب ہیں، پھر اسی طرح ان کی بہت سی زبانیں ہیں، بہت سے اپنے کلچر ہیں، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے وہ ان میں کوئی ایک ایسا کامن چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بارڈر فری والا معاملہ ہو سکے۔ دوسری اس شر میں سے خیر نکلے گی، گزشتہ 15 سال سے جو پاکستان انڈیا کے درمیان ایک ٹینشن تھی، وہ ٹینشن جو ہے وہ اس میں سے شر میں سے خیر نکلنے کی کبھی امکان موجود ہے، ٹھیک ہے، اور جب خیر نکلے گا تو انشاءاللہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے گا، اور پھر جنگ نہیں ہوگی اور معاملات جو ہے سیدھے ہو جائیں گے۔